السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی بات میں جو ہم مختلف معاشرے کو درپیش زندہ مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اس لحاظ سے آج کل پاکستان میں انتخابات کا شور و غوغا ہے، تو اس حوالے سے جو سوال ایک اسلامی ذہن کے آدمی میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا سیاسی نظام اسلامی ہے؟ کیا ہمارا انتخابی نظام اسلامی ہے؟ تو میرے نزدیک اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ اب اس سے ایک بڑی بحث کا دروازہ کھل جائے گا کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے اور ہمارا جو سیاسی نظام ہے جسے میں غیر اسلامی کہہ رہا ہوں یہ کیوں غیر اسلامی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک لمبی بحث ہے جس کے سیریز میں مختلف اجزاء یا ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سیریز کا ہم آج جو پہلا جزو ہے یا جو پہلا حصہ ہے اس پر ہم آج گفتگو کر لیتے ہیں، تاہم آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک گفتگو میں جو کہ 5-7 منٹ کی ہوگی وہ مکمل گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کا ایک جز ہوگی، اور انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں آئندہ دنوں میں ہم اس گفتگو کے یا اس موضوع کے مختلف حصوں پر گفتگو کرتے رہیں گے، اور اگر آپ یہ سنتے رہے تو پھر آپ کے ذہن میں جو مختلف سوالات پیدا ہوں گے ان کا بھی جواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی میں اس کی جو فکری اساس ہے آج میں صرف اس پر بات کروں گا۔ اس کی جو تفصیلات ہیں اسلام کے سیاسی نظام کی، اس پر ہم کسی اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ تو علمی لحاظ سے یا فکری لحاظ سے اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، یا اسلام کے سیاسی نظام کی بنیادی باتیں یا اساسیات کیا ہے، آج میں اس پر گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت علیم تو ہیں ہی، وہ حکیم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، چونکہ انسان کے خالق ہیں، کائنات کے خالق ہیں، تو وہ انسان کو اور اس کے مسائل کو اور اس کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، اور اس طرح جو انہوں نے ہمارے لیے جو ہدایت پر مبنی کتاب بھیجی ہے اور جو اس کتاب کے جو موضوعات ہیں اس میں ہمیں انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے تنوع نظر آتا ہے، اور وہ تنوع یہ ہے کہ وہ چیزیں جس میں انسان کے عقلی طور پر خطا کا امکان ہے کہ اس میں انسان وہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اور مہربانی سے تفصیلی احکامات عنایت فرماتے ہیں، اور جہاں چیزوں کا انحصار انسانی عقل اور تجربے پر ممکن ہے، وہاں وہ ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔ مثلا پہلی کی مثال یہ ہے کہ مثلا وراثت کے اصول ہیں، تو اب انسانوں کے لیے انسان اگر خود فیصلہ کرے کہ ان کا مال و دولت ان کے بعد کن کو ملنا چاہیے، تو اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ آدمی غلطی کر جائے اور اس کی صحیح اسیسمنٹ نہ کر سکے۔ یا عقائد کی بات ہے کہ جو ساری انسانی زندگی کا انحصار صحیح عقائد پر ہے، اس لیے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو انسانی عقل پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ چاہے تو وہ صحیح فیصلہ کرے یا غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقائد جو ہیں، توحید، رسالت، آخرت جو ہے، اس کے بارے میں تفصیلی احکام دیے، اور معاملہ عبادات کے بارے میں بھی، اب نماز کیسے پڑھنی چاہیے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود اور اپنے رسول کے لیے تفصیلات عطا فرمائیں۔ اچھا، تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ
دوسرا جو پہلو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عقلی پہلو ہے، جہاں انسانی عقل اور تجربہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ مثلا آپ کا صنعت و حرفت کا کام ہے یا آپ کا ایگریکلچر کا کام ہے کہ زمین کیسے بونی ہے، کس موسم میں کیا بیج ڈالنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور رحمت سے کوئی احکام نہیں دیے، انہیں انسانوں کی عقل پر چھوڑ دیے۔ ایک درمیان کی چیز ہے جس میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت بھی تھی اور اس کی عقل کی ضرورت بھی تھی۔ اس کو ہم درمیان میں میں چونکہ استاد ہوں، یونیورسٹی میں ساری زندگی پڑھاتا رہا ہوں، تو میں اس لحاظ سے بات کرتا ہوں کہ مثلا اگر ہم علم کے لحاظ سے دیکھیں تو قرآن و سنت جو ہے وہ ہمارے لیے وہ علوم ہیں جو حتمی ہیں اور جن میں ہم عقل کی بنیاد پر، اجتہاد کی بنیاد پر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کرنے نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ فزیکل سائنسز جو ہیں، نیچرل سائنسز جو ہیں، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا جو ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، تو ان میں وحی کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں میں پیوند لگانے والی بات کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دنیاوی امور ہے، آپ اسے خود بہتر سمجھتے ہیں۔ تیسرا شعبہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں سوشل سائنسز کا، جیسے اقتصادیات ہے، سیاسیات ہے، نفسیات ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، تعلیم ہے۔ تو یہاں عقل کی ضرورت بھی ہے اور یہاں نقل کی ضرورت بھی ہے۔ نقل سے مراد یہ ہے قرآن و سنت، جن میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی سے یہ جو ہمارے معیشت ہے، سیاست ہے، ایجوکیشن ہے، ان میں کچھ بنیادی چیزیں دی ہیں جن کو ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن تفصیلات نہیں دی ہیں۔ مثلا سیاست میں قرآن اور سنت میں یہ نہیں لکھا کہ ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ سیاسی نظام جو ہے وہ صدارتی ہونا چاہیے یا پارلیمانی ہونا چاہیے، یا یہ کہ انتخابات مثلا مشاورت کا حکم دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ مشاورت کیسے ہونی چاہیے یا انتخابات عوام سے رائے لینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو آج کی میری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے کہ اس نے کچھ بنیادی اصول ہمیں قرآن و سنت نے عطا کر دیے ہیں۔ اب امت کے مجتہدین کا کام یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جان بوجھ کر عمدن ہمیں تفصیلات نہیں دی ہیں، وہاں ہم تفصیلات ہمارے مجتہدین اور اہل علم خود بیٹھ کر وہ یہ طے کر لیں کہ ان میں اسلام کی سیاسی نظام کی یہ تفصیلات کیا ہونی چاہیے۔ تو آج ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک قرآن و سنت کی تعلیمات جو ناقابل تغیر ہیں، اور دوسرے مجتہدین کا دوسرے اس کی تفصیلات طے کرنے کا وہ کام جو مجتہدین نے کیا ہے وہ بدل بھی سکتا ہے اور اس پر نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے اگلی قسط میں جاری رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔